حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کہا نا کسی شاعر نے کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اب مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قادیانیت نوازی کرتے ہیں، مرزائیت نوازی کرتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی لائیوز پر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو بہن بھائی دوست اپنا بنا کر باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے قرآن کیا حکم دیتا ہے کہ جو قادیانیوں کو دوست بناتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ عزت لینے کے لیے کافروں کے پاس لوگ پہنچتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 144، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ کیا اللہ حکم دے رہا ہے؟ اے ایمان والو، کن کو؟ کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر اغیار کے پاس نہ جاؤ۔ غیروں کو، یعنی غیر کون ہے؟ یہ مرزائی قادیانی، ان کے ساتھ جو دوستیاں رکھتے ہیں وہ ذرا اپنے ایمان کا محاسبہ کریں نا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ لہذا پتہ چلا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کے پاس، ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کو چھوڑتے ہیں۔ اس ٹائم جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور قادیانیوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں یہ واضح ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ حضرات محترم، یقیناً آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی اور آنی بھی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین اور مرتد لوگوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا۔ اگرچہ کسی کا باپ بھائی منافق ہو، کافر ہو، مسلمان نہ ہو، اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حکم ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سبسکرائب بھی کریں گے، فالو بھی کریں گے اور لائک شیئر بھی کریں گے اور ٹویٹ بھی ماریں گے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔